سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر والميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية ولا أعدائهم والبنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی صف اللہ کی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. آپ تمام حاضرین کا محمد و آل محمد کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی پاک ننین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. بانیان کی عزت رزق میں مولا اضافہ فرمائے. آج آپ جانتے ہیں کہ انتہائی اہمیت کے یہ ایام حامل ہیں. ایک تو ایام حج ہونے کی وجہ سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 9-10 ذی الحج بہت عظیم شہادتوں کے دن ہیں، قربانی کے ایام ہیں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں سب سے پاکیزہ جگہ ہے جو مولا سے منسوب ہو جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے مل کے آمین کہیے. پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما، اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نست و نبود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 پیر ہم سب پہ راضی ہو جائیں. ماشاءاللہ جنت نما امام بارگاہ ہے، خوبصورت. پروردگار جس نے جیسے جیسے حصہ لیا ہے اس پاک گھر بنانے میں مالک ان کی توفیقات خیر میں نفع فرمائے. اگر ان مومنین میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے تو مولا اس کی قبر کو ولایت علی کے نور سے بھر دے. ہر طرف پنکھے ہیں، اچھا انتظام ہے، ساری جگہ پہ خالی ہے. اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو نظر اللہ نیاز حسین اٹھ کے 2 قدم آگے آ جائیے تاکہ ذرا مجلس پاک کا ماحول بن جائے. باجی 2 قدم آئیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار جمال صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اجازت ہے مالک آپ کو سلامت رکھے. پچھلے سال میں معافی چاہتا ہوں، پچھلے سال آپ کی محرم کے لیے کال آئی تھی لیکن میں پھر انگلینڈ میں تھا تو اس لیے میں نے عبادت کی تھی. انشاءاللہ جب بھی مولا امام زمانہ کو جب بھی مولا کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پھر آپ کی زیارتیں ہوں گی. 24 رجب کو انکل جی 24 رجب کو میں ایک ڈیوٹی یہاں کر کے گیا تھا تو تب سے مجھے آپ کا نقشہ یاد ہے کہ ماشاءاللہ انتہائی عزت دار، شریف النفس، معرفتی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے 2 ٹکے کے ذاکروں کو بھی آپ عزت دیتے ہیں. بی بی پاک آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. اجازت میں بات شروع کروں گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو حسن بھائی ناظم ممبر صاحب مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شیخ صاحب عام طور پہ جو بڑا اعتراض ہے مذہب جعفری پہ، اور پاجی بڑا پرانا سا گھسا پٹا اعتراض اور آج تک جاری ساری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہم شیعہ مجلس میں جائیں. جاتے اس لیے نہیں ہیں کہ نہ تو کالے کپڑے والوں کو، ماتم کرنے والوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو بتائیں گے
صدقہ علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے چاچا جی، نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے، کیونکہ پوری کائنات میں حسن بھائی ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت، اتنا بولنے کے تو کافی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، چونکہ قرآن کا ہی اپنے اعتراض ہے، مائک آن ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، انکل جی موبائل سے بھی بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اس کیمرے کے وسیلے سے پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، تو توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے۔ میں انشاءاللہ پورے خلوص نیت سے آپ کی نوکری کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن آگے بڑھاؤں، چاچا جی میں ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ انکل جی سوال، اور مجھے امید ہے کہ سوال ہی پہ آپ کی پاکیزہ دعا ممبر تک آ جائے گی، کیونکہ ہمیں کہتا ہے شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے۔ آئیے پھر قرآن سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ صدقے جواب، قرآن نے قرآن کو کیا کہا؟ پروردگار کچھ سوالات ہیں مومنین کے وسیلے سے تم سے کرنے ہیں۔ پہلے یہ بتا کہ تیرا قرآن کتنا سچا ہے۔ اور میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار یہ بتا کہ اس قرآن میں، میں صرف قرآن پڑھنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں وہ ذاکر ہوں جو 2 منٹ میں مجمع اٹھا کے چھت سے لگا دیتا ہوں، لیکن حالات حاضر کے مطابق میں نے مجلس پڑھنی ہے، میرا ساتھ دیجیے۔ سچا اتنا کہ ناخن برابر جھوٹ نہیں۔ باجی مالک اس میں علم کتنا ہے؟ قلعہ احمد آباد، اس میں قلعہ احمد آباد کا تذکرہ ہے، پسرور کا تذکرہ ہے، ناروال کا تذکرہ ہے، پنجاب کا تذکرہ ہے، پاکستان کا تذکرہ ہے، یا کوئی کائنات کا تذکرہ ہے؟ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میں پوری کائنات کا علم ہم نے قرآن میں جمع کر رکھا ہے۔ سچا اتنا، سچا اتنا کر دی کہ ناخن برابر جھوٹ نہیں ہے، اور علم کا منبع ایسا کہ 2 جہاں قرآن کے اندر ہے۔ ابھی تک 2 آیتیں ہوئی۔ پروردگار یہ بتا کہ پادری جو پیچھے بیٹھے ہوئے توجہ رکھے گا، کیونکہ آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو پھر غور سے سننا واجب ہے، یہ یاد رکھیے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر غور سے سننا مستحب نہیں بھائی، واجب ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو غور سے نہیں سنتا وہ گناہگار ہو رہا ہے، اس لیے مہربانی سے توجہ رکھے گا۔ پوری کائنات کا کل علم قرآن کے اندر ہے۔ اچھا پروردگار یہ بتا کہ یہ قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ اور ابھی تو پتا ہے نزلہ ینزل تنزیل، نازل ہوا ہے۔ اچھا پروردگار اگر نازل ہوا ہے تو محرم میں آیا ہے، سفر میں آیا ہے، ربیع الاول میں آیا ہے، ربیع الثانی میں آیا ہے، جمادی الاول جمادی الثانی غلط ہے، جمادی الاولی میں آیا ہے یا جمادی الثانیہ میں آیا ہے؟ پروردگار کب آیا ہے؟ پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسے ماہ مبارک کے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ پروردگار یہ بتا کہ اگر یہ رمضان میں آیا ہے تو رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو آیا یا رات کو آیا؟ مالک آپ کو سلامت کے بعد پھر قرآن پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ پروردگار وہ جو مبارک رات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ جو شیعہ ہوتا ہی وہ ہے، کالے کپڑے والا ہوتا ہی وہ ہے، ماتمی ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کی دین میں بولتا ہے، کیونکہ آپ کا مولا حسین نوکے شنا پہ بھی قرآن پڑھتا ہے، اپنے گھر کا محتاج بھی نہیں، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا۔ اچھا پروردگار یہ بتا کہ یہ رمضان میں آیا، دن کو آیا یا رات کو؟ فرمایا رات کو، اس رات کا نام مبارک رات ہے۔ پروردگار اس مبارک رات کا تذکرہ قرآن میں کہیں اور بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پروردگار یہ جو خود لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ مالک آپ کو سلامت ہے، یہ جو خود لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر و قیمت کیا ہے؟ میں پڑھ قرآن، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ حسن بھائی چچا جی اگر موبائل میں نہیں تو تھوڑا اپنے پتر کو دعا بھی ساتھ میں دینی ہے آپ نے۔ جب میں نے اس کا شمار کیا نا بھائی، شمار کیا کہ کتنا بنتا ہے، چھوٹے پتر آپ بچے معصوم ہیں ابھی سے یاد کر لو بیٹا، 1000 مہینوں سے افضل رات، جب اسے جمع کی تو پتہ کتنا بنتا ہے؟ 83 سال اور کچھ مہینے اوپر، یعنی 83 ساڑھے 83 سال کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت
فرمایا ہم نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اچھا پروردگار اس میں جھوٹ ذرہ برابر نہیں، کل کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے، پیدا نہیں ہوا بلکہ یہ نازل ہوا ہے، آیا رمضان میں ہے، رات مبارک تھی جو لیلۃ القدر ہے۔ پروردگار یہ بتا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لانے والا تھا؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل بہ الروح الامین، ہم نے اسے جبریل کے ذریعے، بیٹا جبرائیل بھی غلط ہے، جبریل بھی غلط، اصل لفظ ہے جبریل، ذرا منہ سے بولو کیا لفظ ہے بیٹا، سارے بلند آواز سے بولو کیا لفظ ہے؟ جبریل، حضرت جبریل کے ذریعے ہم نے اسے نازل کیا۔ بیٹا چھوٹے پتر آپ یاد رکھنا، قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جاگ رہے سارے ماشاء اللہ؟ بھائی میں پورے پنڈال سے بھائی کہتا نہیں، پورے پنڈال سے معافی مانگتا ہوں جی، اصل بھائی شیخ صاحب میرے منہ سے نکلا رضی اللہ، تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ ہاں تو پھر کہتے ہیں کالے کپڑے والے پٹا پٹی کرنے والے کافر ہیں۔ اے مولوی صاحب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے، قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو رہا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو قرآن لانے والا حضرت جبریل علیہ السلام، پروردگار تیرے پاس اربوں خربوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جو تیسرا خطبہ ہے یہ مولا امیر المومنین نے ملائکہ کی شان میں کہا ہے، اور آپ ذرا پڑھ کے دیکھیے، ابھی تو شروعات کی اردو میں آ چکی ہیں، کلام امیر المومنین کے نام سے آپ کے لاہور میں اویلیبل ہے، اتنی موٹی کتاب ہے وہ، کوشش کیجیے کہ تھوڑا سا مطالعہ آپ بھی کریں تاکہ ہمارے لیے پڑھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے۔ ممبر تب ٹھیک ہوگا جب سامعین مطالعہ کر کے آئیں گے، یہ میری بات یاد رکھیے، جب سامعین مطالعہ کر کے آئیں گے تو ایک گل اور بھی کر دی ہے، تھوڑی کر دی، ادھر والے تب ٹھیک ہوں گے جب آپ چاہیں گے۔ پوچھو کہ میں ایک بار آپ کو کہ میں پانی قرآن سار پہ لا کے حلف دے کہ جس کے بارے میں اسے پتہ ہے نا کہ فلان لا کر نماز نہیں پڑھتا، اسے ممبر پہ نہ آنے دے۔ اللہ کی قسم آپ کا ممبر ٹھیک ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کی قسم آپ کا ممبر ہاف سے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا، 80% ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے دو چیزیں عمل کی۔ کیا؟ پہلا آپ مطالعہ کر کے ہیں، اور دوسرا ممبر پہ اسے آنے دے جو کم از کم 5 وقت کا مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو جبریل کے ذریعے ہم نے بھیجا، پروردگار تیرے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد فرشتے ہیں، مالک یہ بتا کہ کسی اور فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ جبریل ہی کیوں؟ اگر جناب توجہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کی دعا ممبر تک آ جائے گی۔ فرمایا زیادہ مجتبی زیان نہ بخت، تجھے پتہ نہیں قرآن میں طاقت اتنی ہے، کسی چھوٹے موٹے کمی فرشتے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ ڈال سکے، اس لیے ہم نے قرآن جبریل کو، اچھا پروردگار اتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں کتنی؟ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس میں اتنی طاقت ہے کہ صدقے جاواں کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ نمک کی طرح، ریت کی طرح، شطر مہربانی، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اچھا پروردگار اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار اتنا طاقتور ہے تیرا قرآن، میں حیران ہوں، شیعہ مجمع ہو کے 4-5 بندوں نے واہ واہ کی ہے، باقی چپ ہیں۔ جو چپ ہیں اب میں آپ کے کلیجے کے اندر سے ولایت علی کے صدقے میں دار ممبر تک موال لگاؤں۔ بیٹا پتر آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ بتائیے یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں پتر لینن نہیں ہوئے پلاسٹک کے کس کے ہوتے ہیں؟ صدقے نا بیٹا مجھ بولو اونچی پتھر اسی کا ہو، پتھر کے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے میری علامت ہی یہ ہے کہ میں جہاں بھی آتا ہوں نا وہاں پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن جہاں بھی آتا ہے وہاں پتھر، وہ چاہے رمضان کی 21 ہو چاہے رجب کی 13 ہو، جہاں قرآن آتا ہے وہاں پتھر ہے۔ تو پروردگار اتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ پہاڑ بھائی جان ریزہ ریزہ، یعنی ذرا پتر چورا چورا، کٹا مٹی، سوا سڑ کے سوا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اچھا پروردگار تیری کی مہربانی اور فرما دے، اتنا طاقتور قرآن حسن بھائی جسے پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے۔ مالک یہ بتا دے دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اس نے آرام سے قرآن کو اٹھا لیا۔ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، وہ کائنات میں سب سے مضبوط جگہ محمد کا دل ہے۔
اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ حسین کے نانے کا دل ہے جو اتنا طاقتور ہے. اور بھائی کتنا طاقتور ہوگا میرا مصطفیٰ جو علی کا بھی مولا ہے, جو علی کا بھی مولا ہے, جو علی کو تلوار سکھانے والا ہے, جو علی کا بھی استاد ہے. یاد رکھیے تلوار چلانے میں بھی استاد مصطفیٰ تھے, علم دینے میں بھی استاد مصطفیٰ تھے. خدا کی عظمت کے سب پوری کائنات میں 7 زمین 7 آسمانوں میں صرف ایک زہرا کا بابا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے علی میرا بچہ ہے, علی میرا بھائی ہے, علی میرا شہید ہے. ورنہ کائنات کے ہر پاک ہستی کا مولا علی ہے, صرف مصطفیٰ ہے جو یہ کہہ سکتے ہیں میرا بھائی ہے, میرا بھائی ہے, میرا وسیع ہے, میرا پتر ہے, میرا بچہ ہے, میرا شہید ہے. اس کا مطلب ہے اتنا طاقتور ہے مصطفیٰ کا دل. قلعہ احمد آباد والوں وہ قرآن جسے پہاڑ برداشت نہ کریں وہ میرے محمد کے دل نے اٹھایا. یا رسول اللہ سچا قرآن, نازل ہونے والا قرآن مبارک رات میں آیا, رمضان میں آیا, لیلۃ القدر میں آیا. اس میں جھوٹ نہیں ہے, یہ ہوا نازل ہے, یہ لائے جبریل ہے, یہ پہاڑوں کو چورا چورا کر دے اترا ہے آپ کے دل میں. یا رسول اللہ یہ آپ کا دل کیا ہے؟ میں الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. مالک آپ کو سلامت. چاچا یہ جو سوال ہے نا آپ کو, میرے مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزو میرے بھائیو, کیا کہا جی؟ میں الفاطمہ تو قلبی. میرا جی چاہتا ہے حسن بھائی ہر مجمع میں, ویسے تو میرا جو اندازہ تجربہ ہے تقریباً 11-12 سال ہو مجھے نوکری کرتے ہوئے, میرے خیال میں 80-90% لوگ ایسے ہوتے ہیں مجمع میں جو ہم سے زیادہ بہتر دین جانتے ہیں. لیکن اس مجمع میں تو میرا خیال ہے سارے مجمع ایسا ہے الحمدللہ, حسینی چہرے نوازی چہرے تشریف فرما ہے. میں ایک اشارہ کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے 10-12 آیتیں پڑھی ہیں. 10-12 آیتوں کے صدقے, 10-12 آیتوں کے صدقے میں مجھے امید ہے کہ آپ کی سونی آواز منبر تک آئی اس اشارے پہ. الفاطمہ تو قلبی, میرا دل فاطمہ ہے اور وہاں پہ نازل ہوا ہے قرآن. آج پتا چلا بغیر وضو قرآن کو ٹچ کرنا حرام کیوں ہے. سب کے نام چونکہ قلب مصطفیٰ کی نسبت جناب سیدہ سے ہے. مل کے اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کو سامنے بیٹا جو 4-5 بچے بیٹھے ہیں پتر آپ نے توجہ رکھنی ہے. پتر اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر یہ پہاڑ پہ آتا تو ریزا, بیٹا منہ سے بولو ریزا. پروردگار اتنا طاقتور قرآن تو نے مصطفیٰ پہ نازل کیا, سرکار کے ہاتھ پہ, کوہنی پہ, کندھے پہ, کہاں دل پہ. انشاءاللہ صدقہ پاک غازی شہنشاہ کی جوتی کا ہر شیعہ بولے گا انشاءاللہ. میں نے اتنا بڑا واسطہ دیا اللہ آپ کو توفیق دے گا بولنے کی انشاءاللہ. صدقہ جناب عباس کی نارائن کا ہر شیعہ بولے گا. پروردگار قرآن کہاں آیا؟ جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ کہاں آیا؟ فرمایا قلب رسول پہ. مالک دل پہ کیوں؟ فرمایا کائنات کے حرامی ملا کو سمجھا رہا ہوں جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں کہ بخار سے ہلیان ہو جائے. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے. اور اللہ کی قسم آپ کی کیا بات ہے, ورنہ آج کل تو آپ کو پتا ہے لوگ چٹکلے سنتے ہیں, اتنا مشکل بات کون سنتا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ قرآن کی آیتوں میں بول رہے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مجھے علی جن ولی اللہ کی قسم سچ پوچھے تو علی کا قصیدہ صرف قرآن ہے. یاد رکھیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں ذاکر, ہم نے بیچارہ کیا پڑھا, ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق پڑھنا ہے نا. اصل میں ولایت علی کا ذاکر پہلا خدا ہے, اور خدا کے بعد اگر کوئی بتا سکتا ہے ولایت علی کیا ہے تو وہ حسین کا نانا ہے. اب اس کے علاوہ باقی ہماری ذاتوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم بتائیں مولا علی کی شان. ہاں اگر علی کی شان میں تھوڑی تھوڑی آپ کو سمجھ نہیں ہو پھر آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا, کیونکہ قرآن ہی بتا سکتا ہے علی کیا ہے. چونکہ قرآن بھی طیب ہے اور علی بھی طیب ہے, ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ مل کے میرے ساتھ عبادت میں شامل ہو جائیے. قرآن کہاں آیا؟ پاک مصطفیٰ کے, یا قلب یا دل اونچی آپ کہیں, کہاں آیا مصطفیٰ کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پروردگار یہ بتا نامی برسا کہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. جی ہاں, اور تو نے کہا اگر پہاڑ پہ آتا تو وہ رضا رضا ہو جاتا. ٹھیک ہے مالک ٹھیک ہے, تو ایسا کرنا میدان میں نازل کر. یار پہاڑ ٹوٹتا ہے نا تو میدان میں میرا تشبیہ اس میں جو کہ قرآن ہے اس کی تشبیہ دے رہا ہوں. قرآن نمبر آ گیا میدان میں, قلعہ احمد آباد والے جائیں جا کے پڑھیں ہدایت لے کے آ جائیں. قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. قلب مصطفیٰ کیوں؟ 13ویں آیت پڑھنا گا توجہ.
پھر سن لیجیے، قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، محمد پاک کے دل پہ کیوں نازل ہوا؟ آیا تو ہماری ہدایت کے لیے نا، اور کسی احتلام دبا کے بڑے میدان میں بڑی گراؤنڈ میں نازل ہوتا، آپ جا کے پڑھ کے ہدایت میں مالک وجہ یاد ہی مت کرنا، وجہ کیا ہے کہ مصطفیٰ ہی کے دل پہ قرآن نازل کیوں ہوا؟ میں پڑھ قرآن سورہ نحل 16واں سورہ آیت میں ہم ڈبل 4 44 میں 16واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ رکھیے گا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سارے بولے تھے فرمایا ہم نے محمد پہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ وہ صحابہ کو بتائے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ذرا الفاظ قرآن پھر سنیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ کا یو إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے حبیب بھیجا کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ تو بیان کرے، للناس فار پیپل فار پبلک، تو لوگوں کے لیے بیان کرے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ صدقہ مولا علی کی نالین کا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور ہر حلالی سکرت بولے گا ہم نے مصطفیٰ پہ قرآن اس لیے بھیجا تاکہ محمد بیان کرے۔ یہ آیت تماچا ہے اس کے منہ پہ جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، چاہتا نہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انکل جی یہ قرآن، یہ آیت تماچا ہے اس شخص کے لیے جس نے کہا تھا قرآن، اللہ کہتا نہیں کافی نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے حبیب تو بتا کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لمحہ بات ڈالو، اس کا مطلب ہے قرآن محتاج ہے بیان مصطفیٰ کا۔ 2-3 بھائیاں تو چپ ہیں ابھی تک، باقی سارا پنڈال بول رہا ہے، کوشش کیجیے سارے بھائی بولیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں، مکتب اہل بیت کی نمائندگی صحیح کر رہا ہوں، پھر ہر بھائی اپنا حصہ ڈالے، کیونکہ گرمی اتنی نہیں ہے، بارش کی وجہ سے گرمی کم ہوئی ہے، تھوڑا سا مزید بولیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیونکہ جب آپ بولتے ہیں نا، میں تو پاکستان کیا پاکستان کے باہر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ذاکر ہیں، یہ آپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ آپ چپ ہو جائیں میں مٹی سے بدتر، آپ دعا فرمائیں میں ہیرے سے افضل، تو یہ آپ کی دعا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ صرف نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ علی سننا عبادت ہے، بلکہ کہا ذکر علی کا ذکر بھی، تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، مجھے اسی قرآن کی قسم یہ علی کا ذکر ہو رہا، یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا یہ ذکر علی ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے ہر بھائی ذکر علی میں شامل ہو جائے تاکہ ڈبل ثواب ہو، سننے کا للا اور بولنے کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا چاچا جی، چاچا جی مہربانی، انکل جی ذرا ادھر میری مائیں بہنیں بیٹھے تھے، میں آپ کی طرف ذرا کم دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ اچھا اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلا بھائی جان، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن محتاج ہے بیان مصطفیٰ کا۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، 4-5 2-3 بچے ادھر بیٹھے ہیں، 3-4 ادھر بیٹھے ہیں، 10-12 بچے ماشاءاللہ پنڈال میں بیٹھے ہیں، یہ کہیں کہ پتہ نہیں مولوی کیا کہہ رہا ہے، بیان مصطفیٰ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں ان کے لیے آسان کر دوں پتر، قرآن محتاج ہے محمد کی زبان کا۔ یعنی جب تک پاک زہرا کا بابا اپنی پاک زبان کو حرکت نہ دے پتہ نہیں چلتا قرآن، اور تمہاری خیر ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار 13 غالباً اگر اللہ کو غلطی نہ ہو جائے اللہ مجھے معاف کرے، تقریباً 12-13 آیتیں ہوں گی۔ پروردگار ایک مہربانی ہو فرما، قرآن محتاج ہے تیرے حبیب کی زبان کا، جی ہاں مالک یہ بتا کہ بیان مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا، ان نماز ہفتہ ہے کوئی نہیں، نماز سوار منگل بدھ ہے کوئی نہیں، نماز جمعہ مہربانی فرمایا نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں حسن بھائی مصطفیٰ کے بیان کی ڈیفینیشن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہتا ہے سنو میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلے یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد ویزکیہم، پھر تو پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن تم پلید لوگوں کو پاک کرتے، اس کا مطلب ہے جہاں محمد مصطفیٰ مبعوث ہوئے تھے وہاں اکثریت پلید لوگوں کی تھی، جہاں مصطفیٰ مبعوث ہوئے تھے وہاں اکثریت پلید لوگوں کی تھی۔ آپ نہ بولیے میں ساری رات دن یہی کہتا رہوں گا، جہاں محمد مبعوث ہوئے وہاں اکثریت میں نجس پلید لوگ تھے۔ میں قید اتار کے اشارہ کروں گا، اس کی اماں شیعہ وہ بولے باقی کو چھٹی، وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محمد پاک کرتا ہے۔ پاک کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے پلید ہو۔ یہی وجہ تھی ایک بی بی نے کہا تھا اور مار اور مار اور مار، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ پاک ہے تو پلید ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ ہر بھائی باجماعت جی غدیر کشمیر بنتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے جی اچا نعرہ حیدری مالک آپ کو سلامت رکھے. ایک کچھ مجمع ایسے ہوتے ہیں جو بڑے غور سے بات کو سنتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دعا شاید کم آتی ہے. میں محسوس نہیں کروں گا, میں آپ کی جو نفسیات سمجھ گیا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تاکہ کوئی لفظ پہ نہ ہو. حامد انگوش ہمارے علاقے میں گجرانوالہ میں ایک علاقہ ہے مدو خلیل, نواب چوک کے ساتھ. مدو اور خلیل یہ دو جج تھے, دو بھائی تھے, ان کی اولاد سارے تقریباً 14 سال وہاں رہتے ہیں. تو وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, بالخصوص میری آغاز ذاکری میں انہوں نے بڑا تعاون کیا تھا, اللہ ان کی توفیقات خیر میں دعا فرمائے. تو 2-3 اشرے 2-3 خمسے میں نے وہاں پڑھے, 2-3 خمسے اور 2-3 اشرے محرم بھی پڑھے. ایک مرتبہ جب میں پہلی مرتبہ گیا مجھے ان کے نفسیات کا بھائی جان نہیں تھا, تو 2 مئی سے میں نے پڑھی, تو تیسری میں نے کہا کہ چاچا جی مزہ نہیں آ رہا. ایک بزرگ کہتا ہے پتر بڑا, تو میں کہا چاچا جی پھر بول دے کیوں نہیں. انہوں نے کہا پتر یہ تین جی ایسا ہی بولنا ہے تو پھر تین کو نہیں سکتے چاچا جی. تو کئی علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے تیرے سر تم بولے گا, تو کوشش کیجیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا مصطفیٰ تزکیہ کرتا ہے پلید لوگوں کو, پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے. اچھا مالک اور قرآن میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. میرا مصطفیٰ کتاب و حکمت کی کینسل ہے. میں ابھی آپ کو واپس کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ذرا یہ میں دکھاؤں گا. آپ کو پتہ ہے دکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح یاد رہ جاتی ہے, ورنہ نبی پاک یوں بھی کہہ سکتے تھے من کنت مولا, اس لیے سنت ہے کہ بندہ ہاتھ ہلا کے کوئی تشبیہ دے دے تو یہ سنت رسول ہے تاکہ جلدی سمجھ آ جاتی ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک نے یوں کیا کیوں تھا؟ اور یار 2 ہی بھائی تھے نا ممبر پہ, تو پھر ایسا پتہ کیوں کیا تھا؟ چونکہ علی 2 ہیں اور بھائی باہول علی اور علی آخر کچھ نہیں کرتی کہ وہ بھی علی ہے, تو علی وہ بھی ہے علی یہ بھی تھے. اس لیے رسول نے کہا فہذا ہائے ہائے میں اس علی کو پہلے مان جو نا میں اس علی کی بات کر رہا ہوں, اس لیے ذرا ہاتھ ہلانے سے سنت رسول ہے ذرا سمجھ آ جاتی ہے. یہ کیا ہے جی؟ میں 2001 یا 2 میں بھائی جان راولی کیٹر میں بنگلہ سکول ہے ہمارے چاچا جی, جب میں میٹرک میں تھا تو ہماری 10ویں جماعت کی آپ کو پتا ہماری انگلش اور ریاضی بڑی کمزور ہوتی ہے, اب مسئلہ ایسی پاس ہونے ہیں. تو ابھی تک مجھے یہ لفظ یاد ہے اور یہی لفظ یاد ہے پوری کتاب میں سے. دوسری کہانی تھی, اس کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ اب تھوڑی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. ایک پرافٹ محمد پیس کے upon him did not know read and write, کہ نعوذ باللہ مصطفیٰ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کیمرے کے سامنے پینسل پکڑ کے آپ کے بھائی سے پینسل لیا, میں نے مثال دینے لگا ہوں. مہربانی اگر یہ مثال سچی ہو پھر آپ نے اپنی زبان کو رحمت دینی ہے عبادت کی. مولوی صاحب حیا کر, اللہ کے بندے تو کہتا ہے رسول کو لکھنا نہیں آتا. وہ خدا کے بندے جو محمد چاند سے کہے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے, اگر وہی محمد قلم سے کہے لکھ تو کیا نہیں لکھے گا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا پھر مجھے بتائیے وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں بھائی اب میں نے بچوں کو بات سمجھا لی, اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. بزرگ دعا فرمائیں گے. مولوی صاحب جی السلام علیکم جی. ایک قبلہ سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ تعلیم دینے والا ہے. جی ہاں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ عَلَّمَ يُعَلِّمُ تعلیم فَهُوَ مُعَلِّمٌ وَعُلِّمَ يُعَلَّمُ تعلیم فَذَاكَ مُعَلَّمٌ. باب تفعیل تعلیم, علّمہ یعلم تعلیم سکھانا. مولوی صاحب جب قرآن کہتا ہے کہ مصطفیٰ پڑھانے والے ہیں, علم دینے والے ہیں, ہاں جی, تو پھر مولوی صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھے ان پڑھ تھے؟ اور میں جواب دے گا. یہ میں بیٹھا ہوں ابھی کرسی پہ, یہ آپ کو ممبر نظر آ رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. ایک مرتبہ صدقہ حسین کا ممبر کدھر دیکھیے, پھر فکرہ کہوں میں, اگر آپ چاہتے تو میں تھوڑا تفصیل کر لیتا ہوں. وہ نظر آ رہا ہے بھائی. اس لیے ناظرین صاحب رسول کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا کہ اگر نبی کے بعد کوئی بیٹھے تو ان پڑھ ہو کے بیٹھے, اس کے لیے گنجائش تو پیدا ہو جائے. بھائی سمجھ آئیے. اور بھائی اس لیے کہا گیا رسول ان پڑھ ہے تاکہ کسی ان پڑھ کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہو جائے, ورنہ
کائنات کو پتا ہے جس کا شاگرد علی ہو اور جس کا شاگرد 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں میں کہے تورات پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں، جس کا شاگرد کائنات کو کہے سلونی قبل تسترونی، جس کا شاگرد کائنات کو کہے آؤ مجھ سے پوچھو جو چاہو، میں زمین کے راستے سے آسمانوں کے راستے میں، تو کیا ایسا استاد، ایسا معلم ان پڑھ ہوگا؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی داد آئی ہے موبائل کی وجہ سے، کیونکہ سب سے بڑی داد آئی ہے۔ لو جی آئیے پھر میں دوبارہ فون کال پہ کرتا ہوں اور آپ سے میں داد چھیننے لگا ہوں صدقہ علی کی جوتی کا۔ آپ موبائل آپ کو دکھاؤں پھر آپ زیادہ بولتے ہیں۔ لو جی پھر میں پڑھ لیا۔ السلام علیکم یار مدد، جی وعلیکم السلام مولوی مدد۔ مولوی صاحب ایک قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ کے بعد الحمد سے۔ اچھا مولوی صاحب موقع کتنے دے؟ جی والناس تک۔ ایک بتا قرآن ایک ہے؟ جی ایک ہے۔ پارے 30 ہیں؟ جی 30 ہیں۔ اور بنابر قول مشہور آیتیں کتنی ہیں جی؟ 6600 4 والی 6 ہاں تو مولوی صاحب پھر وجہ کیا ہے جب قرآن ایک ہے یہ سب کو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ جب قرآن ایک ہے تو سب کو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ چاچا جی جملہ ذرا عجیب سا ہے میرا جو میں بھی کہنے لگا ہوں پر غصہ نہ کرائیے۔ ناظرین عمر صاحب اگر ایک بندہ بھی چپ رہا اللہ کی قسم میں کرسی چھڈ کے ویچ جا کے وہ موٹے ہلا کے رکھنا ہے اسما افہم یا فلانا بڑا فلاں تو کیسا شیعہ ہے اتنا بڑا شیعہ اور چپ رہا۔ اے مولوی صاحب جب قرآن ایک ہے پھر یہ سب کو ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ آؤ جی دساں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جو ٹیچر کو ان پڑھ کہے اسے قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ مالک آپ کو بھائی داد بڑی تھی، مولا کا نعرہ چھوٹا لگا ہے جی، مل کے اونچا نعرہ ہے دری خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ تلاوت کرتا ہے، وَیُزَکِّیہم پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم تھوڑے آگے بھائی جان، کتاب و حکمت کی پیارا چہرہ ہو علی والے کا نورانی چہرہ اور نہ بولے پھر ذاکر کو دکھ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے ضرور بولیے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار پاک رسول تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، مالک یہ بتا کہ جو تعلیم دے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود عالم ہو۔ اور بھائی جی میری طرح کوئی پڑھ بنتا ہو تو وہ کسی کو کیا بتائے گا؟ کم از کم بتائے تو وہ جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو مالک تو کہتا ہے کہ میرا نبی تعلیم دینے والا ہے، پروردگار پہلے یہ بتا کہ تیرے نبی کے پاس علم کتنا ہے، تیرے نبی کے علم کی کیپیسٹی کیا ہے؟ باجی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں کر رہا، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تیرے مولا علی نے ایک مرتبہ دعویٰ کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو علی سے پوچھو۔ ادھروں بندہ اٹھیا ادھروں اٹھ کہتا یا علی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے انبیاء کی ہسٹری پڑھی ہے، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ کائنات میں واحد آپ ہیں جنہوں نے کہا کہ جو چاہو علی سے پوچھو، تو پھر میں یہی پوچھتا ہوں یہ جو چاہو والا علم کہاں سے لیا؟ تو میں ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ زہرا کے بابا کی تھوک کا اثر ہے۔ جب میں نے حسین کے نانے کی زبان چوسی تھی یہ اس کا اثر ہے۔ اب آپ بتائیے جس کی زبان چوسنے والا سلونی کہے اس پاک بطول کے بابا کا علم کیا ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ مولا امیر المومنین کے وجود کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے؟ علی جل اللہ ہے یا نہیں؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ کہتا ہے قرآن ممبر پہ لائیے، میں قرآن سر پہ رکھنے کو تیار ہوں کہ علی مولا جو خود اللہ کا ہاتھ ہے وہ اپنے ہاتھ سے مصطفیٰ کی جوتی صاف کرتے تھے۔ کنیا بندہ سبحان اللہ ہے؟ مولا پائدر پاک آپ کو اسی سال لے جائے نجف شرف، آپ جائیے باب علی کی زیارت کیجئے اور باب علی پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھیے اور زیارت میں آپ کو جملہ ملے گا، ترجمہ کرو اس کا، السلام علیکہ یا کاشف المحل و خاسف النعل، ترجمہ کرو گی، مشکل کشا علی پہ سلام اور اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتیاں گانٹتا ہے۔ نہ ملے جو چور کی رضا میری، اس علی پہ سلام جو مشکل کشا ہے اور مصطفیٰ کی جوتیاں گانٹتا ہے یا جوتیاں ٹانکتا ہے، جو مجھ سب لوگ گانٹ ہے۔ یا رسول اللہ کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام نہیں تھے؟ آپ کسی ایک کو کہیں وہ آپ کی جوتی گانٹ دے، ادھر سے آپ کہتے ہیں من کو کا مولا
میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، میں علی کا بھائی، علی میرا بھائی، اور یا رسول اللہ ادھر سے جوتی ٹوٹے تو علی کو دیتے ہیں؟ فرمایا اعظم تو بھائی یہ زیان نہ وقت، تجھے پتا نہیں اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی نہیں جا سکا، اگر علی کے علاوہ کوئی اور چھو لے وہاں جانے کے لائق نہیں رہے گے۔ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت کے اچھا نہ رہا ہے نری کتنا علم ہے اللہ میرے پہلے میرے بھائی یہ بتائیں، جناب بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ لطف لے رہے ہیں کہ قرآن سن رہے ہیں؟ اب آپ کو یقین ہوگا کہ کالے کپڑے والے یا حسین کرنے والے قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور صدقہ علی کی نالین کا میں نے کہا تھا ہم ایسا پڑھتے ہیں ویسا کوئی یاد رکھیے، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی مطلب بہتر نہیں کی میں پیار سے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب یاد رکھیے تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مجلس میں قرآن سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا پروردگار کیوں کہتا ہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا مصطفیٰ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ خود کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس کے پاس اپنا علم کیا ہے؟ پڑھ قرآن 15ویں آیت جی، پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف 7واں سورہ، آیت کا نشان 157 157، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، کتنا علم ہے میرے مصطفیٰ کے پاس، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہا عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم لهم الخبائث۔ اس کا موٹا موٹا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ سنو میرا محبت ہر اچھائی کا حکم دیتا ہے، ہر برائی سے روکتا ہے، کائنات کی پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، کائنات کی پلیت چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ سارے وجہ اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں حلال کیا ہے یہ بھی محمد جانتا ہے، پوری کائنات میں حرام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ۔ بڑوں کی دعا آ گئی، بڑوں نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے پتر توجہ سنیے گا کیا مطلب بیٹا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پتر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں آپ کو پتا ہے کتنی گہرائی ہے سمندر میں؟ ابھی وہ آپ تو گئی، آپ نے دیکھا نا کیا حال ہوا ہے سمندر کی گہرائی، ابھی تو آپ بچہ بتا جان گیا نا اس کی وجہ سے کہ کیا حال ہوا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ایسے شوق خدا کسی کو نہ ڈالے، ہاں، اور ان کے گھر پر پہلا صبر جمیل تھے۔ میرے عزیزوں اس کا مطلب اتر کیا ہوا کہ کائنات کے حلال کو مصطفیٰ جانتا ہے، کائنات کے حرام کو مصطفیٰ، جس کا مطلب بیٹا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے، حالانکہ میرا نبی سمندر میں رہا نہیں ہے۔ جنگل میں کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے میرا پاک مصطفیٰ جانتا ہے، نام ممبر صاحب، حالانکہ میرا مصطفیٰ جنگل میں رہا نہیں۔ فضا میں کون سا اڑنے والا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے زہرا کا بابا جانتا ہے، حالانکہ میرا مصطفیٰ پرندوں کے ساتھ رہا نہیں۔ اب میں نے 3 مثالیں دی ہیں، شیعہ ماں کا پتر ہو کے بندہ چپ کر دے پھر وہ کیسا شیعہ تھا، اس کا مطلب ہے جن کے ساتھ مصطفیٰ نہیں رہا انہیں تو جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور جو محفل میں بیٹھتے تھے انہیں نہیں جانتا مومن کون ہے، ہائے ہائے سر کے جواب، منافق کون ہے، پاک کون ہے، پلیت کون ہے، وہ جو جانوروں کے بارے میں جانتا ہے جن کے ساتھ نہیں رہا انہیں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور جو محفل میں بیٹھتے تھے کیا انہیں نہیں جانتا نجس کون ہے پاک کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے۔ احمدآباد والوں سارے بولیے گا قرآن کی عظمت کی قسم مصطفیٰ جانتا تھا، اسی لیے جو پاک تھا اسے چادر میں بلا لیا، جو پلیت تھا اسے بدن سے اٹھا لیا۔ میرے محترم سامنے تھک تو نہیں گئے؟ اچھا بتا رہے قرآن کو لطف آ رہا ہے، اصل نشہ ہے قرآن کا، کیونکہ قرآن ہے مرکز ولایت علی کا، کائنات کا ہر نشہ حرام ہے سوائے محبت علی کے۔ اور مجھے ایک پتہ مجھے کہتا نشہ کیوں عقید، میں کہا نشہ ہے، کہتا کیسے کہاں لکھا ہے، میں نے کہا میرے 5 مولا کے فرمان میں لکھا ہے۔ آندھا کس طرح؟ میں نے کہا میرے مولا نے کہا تھا کہ جو بندہ رات کو سوئے فجر کے ٹائم اٹھے اور اپنے دل میں میرے دادے علی کی ولایت کی ٹھنڈک، میں نے کہا اسے ٹھنڈک کو نشہ کہتے ہیں۔ میں بسم اللہ کرا دوں بھائی، آ جائیے ایک سوال پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی انتہائی عزت دار شریف النفس ذاکر اور عامر پیر مولانا مدد بھائی حضر عباس صاحب تشریف لے آئے، میں 2-3 لفظ اور کہہ کے اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔
سننے والے میں ان کو سنتا ہوں کہ مہربانی مالک ان کو سلامت رکھے. اچھا بسم اللہ. کہاں سے بھائی کتنے چپ کر کے سارے. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. آئیے میرے محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ قبر میں جہنم میں موٹے موٹے سانپ آئیں گے، اور وہیں پہ لائٹ چلی گئی. لائٹ چلی گئی. کچھ دیر کے بعد لائٹ آئی تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں تو میں کہاں تھا؟ مجمع ندی جہنم میں. ٹھیک ہے جی، خدا آپ کو سلامت رکھے. تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا ذرا کہ آپ تھوڑا بیدار رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 2-3 لفظ اور کہتا ہوں پھر اپنے بھائی کو ممبر دیتا ہوں، کیونکہ بس خدا بندہ رہنا پڑے نا، پھر کان بھی جھلے ہو جاتے ہیں. اب آ گئے سریلے بندے ہیں، مولا حسین کی بلبلیں آ گئی ہیں، پھر وہ آپ کو سریلے قصے سنائیں گے. اب مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا کیا کہا جی؟ کتنا علم ہے؟ تو کائنات کا حلال بھی مصطفیٰ جانتا ہے، کائنات کا حرام بھی مصطفیٰ. اچھا جو پاک تھا اسے چادر میں بلا لیا، جو نجس تھا اسے بدن سے. نرمے صاحب جب کہا تھا مجھے کاغذ قلم دو تو کیا ملا تھا؟ آواز نہیں آئی پاجی. چاچا جی پھر اگر اپنے عقیدے میں سچے تھے کہ مصطفیٰ لکھ نہیں سکتا تو دے دیتے کاغذ قلم. بھائی خود کہتے نا لکھنا نہیں آتا تھا، جب مانگ رہا تھا کاغذ قلم دے دے. تو لکھ سکتا ہے. نہیں ملا. جب نہیں ملا تو سرکار دور نے کیا کہا تھا؟ بیٹھیے بیٹھیے چائے لے کے آؤ. یار جب کاغذ قلم نہیں ملا تو کیا کہا تھا؟ بیٹھیے بیٹھیے ابھی چائے کافی یہ کہا تھا. میں ایسا کیا کہ بخاری شریف مسلم کا قوموا عنی، اٹھو دفع ہو جاؤ. ادر بھائی میں جب آپ کو پتا میرے ساتھ تو بریڈ فورڈ میں نے پوچھا، وہ ان کا ترجمہ میرے ساتھ آ رہے تھے بھائی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو 2 بندوں نے انگلش میں مجھے بتایا. ایک ادر بھائی ایک کہتا ہے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اور دوسرے نے کہا گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. میں کہا میں ان پڑھ بندہ پہلو بندہ کھول کے پسند کرو نا کہ یہ کیا اٹھو نکلو اٹھو. قوموا عنی. ادر بھائی یہ خصوصی آپ کے لیے تحفہ ہے. قام یقوم قیاما، اس کا امر ہے قم. تو ایک بندہ اٹھ. قوما تم 2 بندے اٹھو. قومو کم از کم 3 بندے یا سارے. اچھا اب ذرا ریورس صاحب مجھے بتائیے قوم کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک بندہ. پیغمبر اعظم کی معراج کی طرف یوں فلائٹ اڑی جیسے کافی بلندی پہ جہاز پہنچا. براق نام کا جہاز تھا سرکار کا. پہنچا تو سرکار نے پائلٹ سے پوچھا، پائلٹ کا نام جناب جبریل، ہمیں بتانے کے لیے. سرکار کا پائلٹ جی بادشاہ جی کہ یہ بتاؤ یہ نیچے والا ٹکڑا جو ستاروں جیسا چمک رہا ہے تھلے پہ چمک رہا، یہ کون سا ٹکڑا ہے؟ ہمیں بتانے کے لیے. تو جناب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ خطہ ہے جہاں آپ کی نسل کے عاشق لوگ ادادار پیدا ہوں گے. فرمایا پھر پائلٹ سے کہے جہاز کو یہیں پہ لینڈ کرے. براق نام کی فلائٹ وہیں پہ اتری. سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد یوں دیکھا ایک بابا تھا، اس کے سر پہ لال رنگ کی ٹوپی تھی اور اس کی چندی پیچھے لمک رہی تھی. سرکار کا ایک کون ہے؟ وہ پائلٹ نے کہا یا رسول اللہ شیطان ہے، ابلیس ہے. اس نے کہا نہیں تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اور چونکہ آپ کا بھائی علی صراط مستقیم اور یہاں اس کے چاہنے والے ہوں گے، ایک تھے بیٹھا ہے وعدہ پورا کرنے واسطے توحفہ. سرکار وہاں گئے اور جا کے اسے کہا یا ابلیس ہو قم، اے شیطان اٹھ. اسی وجہ سے اس شہر کا نام ہے قم. پتہ لگا لے گا او بھائی جہاں بھی پاک بھی معصومہ قم ہے، جہاں بندہ پڑھ کے آئے تو کمی کہلاتا ہے کمی. اس دیکھا مولا صاحب لاکر میں جنہوں نے قدریں ڈال دی وہ چپ ہی نہیں کر رہے تو تم سارے چپ کر گئے ہو. اور اسی وجہ سے اس شہر کا نام کیا ہے؟ قم. قم کا معنی اٹھ. تو یہ زہرا کے بابا نے ابلیس سے کہا تھا قم. کتاب کا نام علل و شرائع، علت کی جمع علل، علل و شرائع شریعت کی وجوہات. اگر بھائی یہ اردو میں کتاب اویلیبل ہے، ہر ذاکر کو پڑھنی چاہیے. علل و شرائع کا ترجمہ موٹا آپ کو بتاتا ہوں، یعنی نمازیں 5 کیوں ہیں اس کا جواب وہاں ہے.
وضو میں پہلے بوند کیوں دھونا ہے؟ اس کا جواب وہاں ہے. ظہر کی 4 کیوں ہے؟ اس کا جواب وہاں ہے. اچھا جو 4 رکھتی ہیں وہ سفر میں 2 کیوں جاتی ہیں؟ جواب وہاں ہے. فجر کی 2 ہیں 3 کیوں نہیں؟ جواب وہاں ہے. یعنی ایک ایک شریعت کا جواب اس کتاب میں ہے. شیخ صدوق نے لکھی ہے، نام کتاب کا علم الشرائع، شریعت کی وجوہات، ریزن آف دا شریعت. یہ ہر بندے کو وہاں پہ یہ فرمان لکھا ہے، تم اٹھ. اور یہی الفاظ آپ نے استعمال کیے. صاحب جب کاغذ قلم نہیں ملا حضرت بھائی تحفہ بٹا، جب کاغذ قلم نہیں ملا سرکار کا قوموا انی، اٹھاؤ نکلاؤ، قوموا اٹھاؤ، انی دور ہو جاؤ. اگر کوئی بھائی کہتا ہے سانو سمجھ نہیں آئی تو میں بغیر ترجمے اشارے سے بتاتا ہوں کہ نبی نے کیا کہا تھا. اظہر بھائی آپ ذرا مجمع کی طرف دیکھیے. ہو سکتا ہے آپ کی سر دے کے یہ بندے بولے میں تو بزرگ بندہ ہوں، میرے ساتھ تھوڑا بول رہے ہیں، پتہ نہیں ان کا اسٹائل ایسا ہے. میں فکرہ کہتا ہوں غلط ہو تو چور کی سزا میری، صحیح ہو پھر آپ کی سونی آواز نمبر تک آئے. میں عربی جملہ عربی پہ شرط لگا، عربی پہ قوموا انی. مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتا ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ یہ ہے قوموا انی، وہ ہے حسین و بنت. بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر آدمی مل کے اونچا نعرہ ہے نہیں، بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایسے نہیں ہے. صدقے جانا قوموا انی اور ہے حسین و منی، انی دفع ہو جاؤ، دور رہو، منی قریب آ جاؤ. تو یہ قریب اور دور ایک جیسے بھائی آپ مجھے کہیں یہ تو الفاظ متضاد ہیں، یہ تو دن رات کی طرف فرق ہے. اگر بھائی آخری فکرہ اور آپ کا ممبر. اگر بھائی ہم کہتے ہیں ممبر پہ کہ علی مولا ہے، تحفہ سن لو، ترجمہ کیجیے. من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو. کیا ترجمہ کی؟ جس کا میں مولا ہوں. نہیں علی مولا بس چپ یا علی مولا ہے؟ مہربانی. یہ جڑی ہے نا جی اگر بھائی اپنے ویر کی محنت دیکھو، ملکہ عالیہ سین دی جتنی خراب دیکھو، مالک منہ میں دیر پاتے یہ خراب ہو گئی بھاجی دعا کریں پچھا تو گا گل سوکھی نہیں، لیکن اپنے ویر کی محنت دیکھا ہے صدقہ آپ کی دعاؤں کا محنت دیکھی ہے. میرے ساتھ مل کے کہیے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور مولوی صاحب تو کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں، حضرت ابو بکر بھی مولا ہے، حضرت عمر بھی مولا ہے، حضرت عثمان بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. شیعوں کو سنو نا، آپ بھی کہاں مولا ہے، آپ بھی کہاں مولا ہے، آپ بھی کہاں مولا ہے. وہ فلاں خلیفہ تھے، فلاں خلیفہ تھے، فلاں خلیفہ تھے. وہ خدا کے بندے تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اور بڑا فرق ہے. اگر غدیر کی حدیث کا ترجمہ سن تجھے سمجھ آ جائے فرق کیا ہے. ایک کر میں نے لا کے بولا جی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، علی مولا. آواز نہیں آ رہی؟ علی مولا. مولوی صاحب یہ تھوڑا فرق ہے، اپنی کتابیں کھول کے دیکھ، بلکہ کھول کے دیکھ، یہ تھوڑا فرق ہے. ابو بکر خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، عثمان خلیفہ تھے، علی مولا ہے. بھائی یہ تھوڑا فرق ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. 3:30 انشاءاللہ 3:30 تک ناروان عباس نگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی زیارت ہوگی جان انشاءاللہ. اشرف محرم مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے عزیزوں ایک لفظ کا میں نے بھائی سے اجازت لی تھی، راضیوں کو بات چھاڑ دئیے. شیخ صاحب میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے غالباً مظفر شاہ نام ہے ان کا، وہ مظفر شاہ صاحب ان کا نام ہے، نہیں وہ غیر شیعہ ہیں، مولوی صاحب ہیں کافی موٹے سے، مجھے شاید نام میں اشتباہ ہو رہا ہو. تو وہ ممبر پہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ کہتے ہیں علی مولا ہے، اسی لیے تو آپ کہیں ابو بکر مولا ہے، عمر مولا ہے، عثمان مولا ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولا ہے. جڑی گل ہے بیٹی جس کو میں نام لے رہا ہوں اور تہذیب سے تمیز سے لے رہا ہوں اور ایسے لیتا رہوں گا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شاید لائیو بھی جا رہا ہوں، مطمئن ہو کے سنیے. اس لفظ کے بعد میرا جی چاہتا ہے اتنی سونی دعا ہے کہ میں اٹھ کے ایک لفظ کہہ کے چلا جاؤں، کرسی چھوڑ کے اٹھوں اور پھر ایک لفظ کہوں. اٹھانا حسین داد سونی آئے تاکہ میں اٹھ دیا چنگا لگا. حسین بھائی بس زیادہ نہیں ہے، ایک لفظ کہنا ہے بس. اب بھائی آپ کو ٹائم دیتا ہوں، تیار ہو سارے؟ اگر ہلکی آواز میں بڑا نہیں فٹا جملہ کہوں بولے گا میرے ساتھ؟ مولوی صاحب تو فیس بک پہ کہتا ہے ابو بکر بھی مولا ہے، عمر بھی مولا ہے، عثمان بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. فرق کی ہے؟ قرآن پاک کی قسمیں بڑا فرق کی ہے.
بڑا فرق ہے. کیسے؟ سارے بولا جی مولوی صاحب یہ تھوڑا فرق ہے. وہ علی کا اصل کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے، علی کا اصل کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. ہائے ہائے خدا کو سلام. باقی کوئی کچھ بھی تھا وہ نبی کے بعد. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. بھائی اگر بھائی میں کہہ رہا تھا کہ علی کا یہ کمال نہیں کہ علی مولا ہے. مولا تو علی کا اصغر بھی ہے، مولا تو علی کا اکبر بھی ہے، مولا تو علی کا غازی بھی ہے، مولا تو علی کا حسن بھی ہے، مولا تو علی کا حسین بھی ہے. علی کا کمال یہ نہیں کہ علی مولا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے مولا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے سقیفہ کا رولا اور ہے، غدیر کا مولا اور ہے. میرے لیے سونے بات کہ مالک آپ کو سلامت رکھے. فرق ہے بھائی، خدا کی قسم فرق ہے. بھائی مجھے کہتا تھا بھائی کی فرق ہے؟ کتاب ساڑھی ہو گئے. میں کہا کتاب نہیں کتابیں. بھائی کتاب نہیں بلکہ بھائی کہتا کہاں لکھا؟ میں نے کہا فضائل علی کی ہر کتاب میں نہیں لکھا آپ کے گھر میں کہ مولا علی وہ تھے جنہوں نے اشارہ کیا تھا اور سورج ہو تو ولی جو ہے کہ گل ہے. میں کہا پھر تھوڑی گل ہے. حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، یہ نمازیں پڑھتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے. تو میں نے کہا پھر یہ تھوڑا فرق ہے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان نماز پڑھنے کے لیے سورج کا انتظار کرتے تھے. جس کی نماز کا سورج انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں. حضرت بھائی سب کے مالک آپ کو سلامت رکھے. آواز تھوڑی جاتا نہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. آخری لفظ میں آپ کو سلام کرنے کا توجہ رکھیے گا. سامنے کو مولا شیعہ چھوٹا بیٹا جو چھوٹے بچے ہیں اصل میں مجلس ان کے لیے ہیں، بڑے تو آتے ہیں ثواب کی خاطر. آپ نے کچھ سیکھنا ہے. گھڑی دیکھیے میں 1 منٹ کے بعد تشریح ختم کر کے سلام کرنے لگا ہوں. حضرت بھائی بچوں کو بتا رہا ہوں پتر 1.25 لاکھ سے آباد ہے کہ نہیں، اور نبی پاک نے اونچے نا ایسے اونٹ کے بورے جسے پلان کہتے ہیں اس کا ڈھیر لگا کے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کہا تھا من کنت مولا فہذا. بیٹا یہ 73 فرقوں میں لکھا ہے. کیونکہ چونکہ موبائل تو سونا بول دو اس وقت موبائل سے رکھا نہیں. مولوی صاحب یہ 73 کے 73 فرقے مانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے بڑے سید نے چھوٹے سید کا بازو بلند کر کے من کو تو مارا کہا تھا. ہاں جی کہا تھا سارے ملے ہیں. پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھائی مانے میں رولا ہے، مانے میں اختلاف کس میں مطلب مانی. مطلب کیا بیٹا یاد رکھو یہ فکر آخری ہے. پتر اختلاف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں مولا کا معنی ہے آقا، سردار، اولا بالتصرف. ایک کوئی بھائی ہے جو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے لفظ اولا کا مطلب سمجھائے. اولا کسے کہتے ہیں؟ اولا اولا میں کسا تاکہ کدی نہ پڑھ دو جو کہے اوے پورا کھوج چھال مار کے مر جا تو مر جانا واجب ہو اسے اولا کہتے ہیں. میں ممبر پہ آیا ہوں دعائیں دے کے بزرگوں کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ اوکھیاں کرنا سوکھیاں کیوں کریں گے. جو میں تشریح بتا رہا ہوں نجف سے قوم سے ریجیکٹ ہو جائے میری قدر کام ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک مانتے ہیں اولا جو کہے اوے اللہ جی بیاہ ہے ہی ہاں جی کنے بیاہ کرے 3 سرکار 3 نو طلاق دے دے تو طلاق دینی واجب ہو جائے اسے اولا کہتے ہیں. بچے ہیں نہیں آہو کنے 10 پتر نے سارے یتیم مارشن تو مارشن نے واجب ہو جائے اسے کہتے ہیں اولا. یہ نبی کہہ رہے تھے جیسے میں صحابہ تمہارا مالک ہوں نا. کیونکہ لوگ فطرت سے ہاتھ بول رہے ہیں بولتا. اچھا ٹھیک ہے جی. میرے کے اونچا نعرہ حیدری. مولا خیر کے اللہ خان نے آپ کی بتا دیا ہوتا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا جس سے مطلب ٹھیک تو رہے مولا آپ کی خود میں اضافہ فرمائے. لوگ سرکار کو جو پتر ہم کہتے ہیں آقا سید سردار اولا. ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں مولا کا مطلب ہے دوست. نہیں ابھی کیا بنے کیا مولا کا معنی یعنی نبی پاک کا فرمانے کا مطلب یہ تھا جس جس کا میں یار ہوں اس کا. حضرت بھائی خصوصی دعا سے لینی ہے. میں اعلان کرنے لگا ہوں خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے. حضرات
ایک ضروری اعلان سنیے، جو مولوی یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، اس کا قصور نہیں، اس نے حضرت عمر کی بات کو سمجھا نہیں۔ اعلان دوبارہ سنیے، جو مولوی کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، بیچارے نے حضرت عمر کے کلام کو نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کی 88 کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر نے پہلے مبارکباد دیکھ کہا تھا بخیر بخیر لک یا ابن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمنین و مؤمنۃ، اے علی مبارک ہو، آج سے تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب بتا مولوی صاحب، اگر تیرے والا ترجمہ کرے تو ترجمہ کیا بنے گا؟ یا علی تو میرا بھی یار ہے، ہر مرد کا بھی یار ہے، حیا کر۔ جھوٹ ہے، اصل ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی تو میرا بھی سردار ہے۔ یا علی تو میرا بھی سردار ہے۔ اگر بھائی ایک شیر بدل ہو گئے نا، یہ نہیں بدل ایک شیر بولو تو میرا ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ بٹا کرنا۔ حضرت عمر کا مطلب یہ تھا یا علی تو میرا سردار ہے، ہر بندے کا بھی سردار ہے، ہر بیوی کا بھی سردار ہے۔ اٹھو، اٹھ کے میرا گریبان پکڑ کے گریبان چیر کے مجھے منبر سے گراؤ اور مجھ سے پوچھو جاگا مجھ سے بھائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا جو مطلب سردار تھا وہ پتا ہے؟ اسی لیے تو حضرت عمر نے اپنے بڑے پتر سے کہا تھا اچھا حسن سے لکھوا کے لے سب کے جہاں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جا علی کے بیٹے سے لکھوا کے لے آ کہ وہ بھی سردار ہے، اس کا باپ بھی سردار ہے، اس کا نانا بھی سردار ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں زیغم کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس کی حضرت عمر کی سمجھ نہیں، نو پرابلم، آئیے میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے سناتا ہوں، کتے کے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ اگر بھائی کیا وہ کتا نہیں تھا جس نے آ کے گستاخ لہجے میں حسن بھائی کہا تھا محمد تو نے نماز کہا ہم نے پڑھی، تو نے روزہ کہا ہم نے رکھا، تم نے حج کہا ہم نے کیا، تم نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی، اب تو نے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے من خود تو مولا کا اعلان کیا۔ اگر اللہ کی مرضی سے کیا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ اوپر سے عذاب آئے اور بھائی اور میں پھڑک کے مر جاؤں، خدا کی قسم لکھا ہے وہیں سے ایک پتھر آیا، چاچا جی نام صاحب لگا یہاں تھا، نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا، اتنا بتاتا ہوں کہ وہیں پہ پھڑک کے مر گیا۔ اگر بھائی اس نے مر کے کائنات کو بتا دیا بھائی یار یور نہیں، اصل میں مصطفیٰ کہنا یہ چاہ رہا تھا آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے، سورے سالے کا مولا بھی علی ہے۔ قرآن کی قسم یہ مولایت کا ہی بغض تھا۔ جب اکبر مارا گیا، عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا، جب کوئی نہ رہا تو اس ملعون نے میرے مولا حسین کے چہرے پہ تماشا مارا تھا۔ اس وقت میرے مولا نے پوچھا تھا تم جو مجھے اس طرح مار رہے ہو میرا قصور کیا ہے؟ تو ظالم نے کہا تھا بغض لابی کا، تیرے بابا علی کا بغض ہے۔ میرا خیال ہے اظہر بھائی کا جو مضمون ہے وہ یہ پاک کی جوڑی کی شادت ہے، جناب پاک کی رقیہ کی جوڑی پڑھیں گے میرے بھائی، کیونکہ وہ تب بات میں آئے گا نا وہ اس کا حق ہوتا ہے جس نے بعد میں پڑھنا۔ تو اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں دو جملے ان کے بابا کے کہیں اور میں جیسے جی اللہ آپ کی حاجت میں فرمائے، جیسے میں فضائل میں اظہر بھائی کو مخاطب بار بار کہا رہا تھا نا، میں اس مسائب کے پہلے فکرے میں بھی بھائی اظہر کی حایت سنوں گا اور انہیں سے دعا لوں گا، مولا کے منظور نظر مہر یافتہ ذاکر ہیں اور مالک مزید عزت میں عطا فرمائے۔ اظہر بھائی ایک حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں اچھی آواز علی استاد تسی ہائے کرو نہ کرو نال ممبر صاحب تو میرا ویر اظہر ایک کرن میں راضی ہوں۔ آغا مہدی بہشتی کہتے ہیں بالکل اس طرح جیسے یہ حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اسی طرح یہ روایت بنتی ہے کہ حسین دکھوں کا گھر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ میں بسم اللہ کریں 2 سے 3 منٹ پڑھنا ہے بس، زیادہ نہیں۔ مسائل جو ہے وہ تفصیل سے میرے بھائی جس نے جنازے برآمد کروانا ہے وہ آپ کو سنائیں گے۔ میرے عزیزوں لکھا ہے جتنے ظلم کربلا میں 72 پہ ہوئے ہیں اتنے تنہا مسلم پہ ہوئے ہیں۔ میرا 12واں مولا فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پہ
جسے لڑنے کے لیے میدان بھی نہیں ملا. کوفہ کے تنگ بازار، چھوٹی گلیاں، ہر طرف سے مارو مارو خدا تھی. کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں مارتا تھا، کوئی ابلتا ہوا پانی اڑیلتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. صرف مرد نہیں مارتے تھے، عورتیں بھی مارتی تھیں. اور اگر بھائی میں نے مختر کی کتاب میں جملہ پڑھا ہے، قرآن کی قسم جو پڑھا سی میرے دل کے ہاتھ آیا سی. دسا کہڑا تھی جب لڑتے لڑتے جناب مسلم ایک دیوار کے سائے میں آئے ہیں سانس بحال کرنے کے لیے. اگر بھائی لکھا ہے ایک حرام زادی عورت تھی جس کے ہاتھ میں چکی کا ایک پارٹ تھا. پتر چھوٹے بچوں آپ نے چکی نہیں دیکھی پتر، وہ دو پتھر کے بڑے بڑے پارٹ ہوتے تھے، درمیان میں دستہ ہوتا تھا، اسے ایسے کرتے تھے تاکہ دانوں میں سے آٹا نکلے. پتر اس کا بڑا وزنی پارٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا. اگر بھائی تھا خدا کی قسم لکھا ہے اس نے اونچی یہ یوں کر کے اس طرح مارا کہ سرکار کے ہونٹ بھی پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، آبرو کٹے. پورا چہرہ جب خون سے رنگین، سارے آئے کہہ دے جب پورا چہرہ خون سے رنگین ہوا نا، تب کربلا کے راستے کی طرف منہ کر کہتے ہیں کاش میرا غازی ہوتا، کاش میرا، بسم اللہ کہنا، کاش میرا اکبر ہوتا، وہ آ کے دیکھتے کہ میں کیسے اکیلا مارا جا رہا ہوں. خدا کی قسم نہ یہ کسی ذاکر اہل بیت کا جملہ ہے، نہ یہ کسی 2% کے طالب علم کا جملہ ہے، یہ تیرے 12ویں امام کا جملہ ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2 منٹ میں نے پڑھنا ہے، میں آپ کو آرام کے ساتھ سمجھا کے جملہ پڑھوں. اگر بھائی 12ویں امام کا فکرہ ہے، آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں میں تاکہ آپ جہاں جی چاہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اگر بھائی 12ویں امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الکنار. عربی میں کنار کہتے ہیں. نامی ممبر صاحب کا شعر پڑھنے کے لیے بہت سارے بندے ہو، آپ کا پیشانی بتا رہی ہے کہ آپ حسینی شیعہ ہیں، ایوے کہہ رہے معافی مانگ کے فکرہ کریں. کنار کہتے ہیں لوہے کی اس کنڈلی کو جہاں بکرا ذبح کرنے کے بعد کسائی لٹکاتا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں کنار. یہ جملہ میرا نہیں تیری بار میں مانگا ہائے سارے کر دے. امام فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پہ. ترجمہ کرا پائتن کی قسم، پھر ماتم حسین کی قسم. ترجمہ ادھر بھائی یہ بنتا ہے کہ عید والے دن کوفہ کے چوک میں ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے، ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا. کہ احمد آباد والوں فرق یہ تھا بکرے سیدھے لٹک رہے تھے، مسلم الٹا لٹک رہا تھا، اور لاشے کو ہر کوئی مار رکھی سٹ کے جاوا، ہر کوئی مار رہا تھا. میرے عزیزوں میں نے جلدی کرنی ہے بات یہ دیکھیے، بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. اگر میں آخر میں پڑھتا پھر تفصیل سے پڑھنا میرا حق تھا، میرے بھائی آخر میں پڑھیں گے تفصیل ان کا. یہ دیکھیے اس طرح باندھ کے، میری ماؤں بہنوں اس طرح باندھ کے، علی کے شعر کو اس طرح باندھ کے جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا نا، اللہ اس پہ لعنت کرے، تو ظالم کہتا ہے مسلم تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ مولا فرمایا بکواس نہ کر، مالی امیر سوا حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر. ایک بار میرے لوگ دیکھ کے اونچی ہایا کریں جیسے کہنا حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. اسی دربار کی نکر سے ایک آواز آئی، تو انہیں دشمن کے سامنے میرے پتر کو امیر کہا. محمد کی لجپال بیٹی وعدہ کرتی ہے قیامت تک تجھے لوگ امیر کہیں گے، حسین کو غریب کہیں گے. میں بسم اللہ کرائیں گے. حسن بھائی یہ ظالم کا بچہ کہتا ہے کوئی ہے جو مسلم کو عبرت کی مور مارے؟ ذاکر صاحب ایک حرامی ہے، اس کا نام ہے حمران ابن بکران. یہ کہتا ہے میں ماروں گا. کہا کیوں؟ کہا میں نے 2 بدلے لینے ہیں مسلم سے. کتنے جی؟ ایک بڑی سال ہوتی سنو کتنے؟ کہتا پہلا یہ کہ ابھی لڑتے لڑتے مسلم نے میرا بابو زخمی کیا ہے. اگر بھائی جب بندہ تیار ہے اس واسطے یہ گل کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے چچا علی نے نہروان میں میرے باپ کو قتل کیا تھا، اور اس سے بڑا بدلہ علی سے کیا لوں، آج میں اس کی رقیہ کو اجاڑ دوں گا. 6 سپاہیوں کو لے کے یہ ساتھ چلا، ایک یہاں سے پکڑا، یہاں سے میرے نے دیکھا. پھر آپ کہتا ہے شیعہ لا کے سخت باتیں قرآن کی قسمیں وہ پڑھی جو کتاباں تھے یہ تسی مار لیں گے اور کسانوں مار چھوڑو. ایک ادھر دیکھیے داروں ہماری چھت پہ جانا تھا، داروں میں صاحب ایک سیڑھی کو نقشہ اس طرح تھا. تیسری منزل تک شیعہ بیٹوں بھائیوں تیسری منزل تک جاتے تھے. حسن بھائی ادھر بھائی انہوں نے اتنی بار مسلم کو مارا کہ چھت پہ پہنچتے ہوئے مسلم کے بال ختم ہو گئے. یوں کیا ظالم کہتا ہے اب میں تجھے دھکا دوں گا اور تو چہرے کے بال بازار کے سینٹر میں گرے گا. ہر قیدی سے، موت کے قیدی سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے؟ لو جی جڑے ماتمی بیٹھے ہونا ایک بار میرے کو دیکھ کے ہائے رک کر آ جائے، کچھ کہنا چاہتا ہے؟ میں ہاں کہہ.
جناب مصطفیٰ بھائی جان ایو مقام اسلام کی طرف ایو رخ پھیرا جہاں مولا حسین تھے نا سفر میں تھے، یعنی مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ تھا، یہ یوں کر کے اونچی آواز سے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اکبر کا بابا میرا آخری سلام۔ میں بسم اللہ کرنا حضرت بھائی ادھر منظر کیا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے حسین تسبیح میں مشغول تھے اور روتا ہوا عباس آیا، مولا سرکار عباس تو رو رہا ہے، جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے حسین مولا کو امامت کا قبلہ سمجھ کے عباس بیٹھا، کہا مولا رو کیوں رہا ہے؟ اے جملہ میری بہنوں واسطے، میری ماما واسطے، میری دھیاں واسطے، رو کیوں رہا ہے؟ اظہر بھائی جناب عباس کہتے ہیں مولا میں ساری رات پہرا دیتا رہا، ایک بار اونچی ہائے کرا دے، مولا رو اس لیے رہا ہوں پوری رات ہر بی بی آرام سے سوئی تھی، میری رقیہ کبھی زمین پہ گرتی تھی، کبھی اٹھ کے بیٹھتی تھی، اس کی چادر ہٹی ہوئی تھی، بال کھلے تھے، بار بار مجھے بلا کے کہتی تھی عباس میری بیٹیاں پوچھتی ہیں اماں کل عید ہے ہمارا بابا کب آئے گا؟ بسم اللہ کرا اماں کل عید ہے صدقے جاواں جی ہمارا بابا کب آئے گا؟ جب کہا نا بابا کب آئے گا، میرے مولا حسین نے ابن زہرا نے فرزند رسول نے حجت خدا نے اپنی دو انگلیوں کو یوں بلند کیا، کہا غازی دیکھ کیا دیکھتا ہے؟ میرے بھائی جہاں میں آیا تھا ذاکر صاحب یہ پڑھ رہے تھے، عباس دیکھ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا کوئی قیدی ہے جس کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کے کانوں سے خون ہے، آنکھوں سے خون ہے، ناک سے خون ہے، مولا ایک حرام زادہ ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہے تاکہ اسے دھکا دے اور وہ گر جائے، امام لوگ اندر پہچان یہی میرا بھائی مسلم ہے، یہی میرا شبیر ہے، جب کہا نا یہی مسلم ہے، اب باز رو کہتا مولا تجھے میری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ اگر ممکن ہو تو مجھے وہاں پہنچا، عباس لڑے گا اور تیری امامت کی قسم لڑوں گا نہیں، کیا کرے گا؟ اور میں نیچے جھولی میں لا کے کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے لاشا آئے گا میں سنبھالوں گا اگر بھائی، تب کہنا میں لاشا سنبھالوں گا۔ حسین نے انگلیوں کا رخ کو موڑا اور آپ دیکھ کہ مولا کوئی کالے برقے والی بی بی ہے جس کے دونوں ہاتھ جھپڑ کے جمع پہلو پہ ہے، وہ رو رو کہہ رہی ہے آؤ میرے بیٹے کا شریر، آؤ میری رقیہ کا نصیب۔ جب میں پنڈال میں داخل ہوا یہاں جو مولوی صاحب پڑھے تھے وہ کہہ رہے تھے جہاں بھی اجنبی مارا جائے تو سب سے پہلے گھر کے قریب والے چار پائی لاتے ہیں، قرآن میرے سر پہ رکھ، ادھر مسلم کا لاشا گرا، ہر گھر سے ظالم رسیاں لے کے آ گئے، ایک رسی مسلم کے پاؤں میں، دوسری گھوڑے کی کمر سے، جدھر جدھر گھوڑے بھاگتے رہے مسلم کا لاشا کبھی استوار کے ساتھ کبھی استوار کے ساتھ۔ اب ان حرام زادوں نے آخری فکرہ سر کاٹ کے دارالامارہ ایک پر سانس لیجیے دارالامارہ کی چھت سے لٹکا دیا۔ ایک کب مسلم شہید ہوئے تھے؟ ذی الحج کی کون سی تھی بھائی؟ اظہر بھائی طریق والا ذاکر ہے وہ فرماتے ہیں 9 ذی الحج، 9 کو قتل ہوئے، ایک دن کے بعد کیا تھا؟ عید۔ دھیان سنائے پھر سمجھ کے ہائے کرا گے 9 ذی الحج کو میری بہنا میری دھیاں میری ماما 9 ذی الحج کو مسلم کوفہ مارا گیا، 12 محرم کو زندگی میں پہلی مرتبہ بغیر چادر زینب نے کوفہ کے بازار میں قدم رکھا۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت مسلم، 2 بیٹیاں میرے مولا کی، ایک لفظ میں دونوں کہتا ہوں، فاطمہ بنت مسلم جو پورے راستے میں کہہ رہی تھی اماں میرے بابا کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے باپ کی کٹی گردن کے خون کی خوشبو کو سونگا اپنے آپ کو اونٹ سے ویسے گرایا جیسے فرات پہ عباس گرا تھا، اور یہ بی بی اس طرف چلی اگر بھائی جس طرف خون کی خوشبو آ رہی تھی، آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ بی بی وہاں میرے نے دیکھا ایک یہ سامنے آپ کا جیسا چل رہا ہے نا، اس نے یوں سامنے دیکھا بابا کا سارا ہے۔ ادھر بھائی بنا تشریف پانچن دی قسم میں انجی پڑھیا ہے میرے لوگ ادھر بھائی اے یوں بیٹھتے بیٹھے نام نبر صاحب یوں بیٹھ دیکھتے جا اس طرح بی بی بیٹھی نہ روئی نہ بولی۔ شام کی ملکہ سید دادی آگے بڑھی نبض پہ ہاتھ رکھ کے سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مجھ سے پوچھو تو صحیح جاگا مجھ تو بھائی اس نے کٹی گردن دیکھی تو اس طرح ہوا۔ اگر بھائی 10 محرم کو 72 گلے تھے تب یہ بی بی نہیں مری، یہاں خالی گردن تھک کے جہاں خالی گردن دے کے ہوا کیا؟ آج کہتے ہیں مولوی ذاکر سخت مسائل پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جل ولی اللہ کی قسم یہ بی بی اس لیے مر گئی تھی نام